پروگرام نور حیات ہے، مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے اور میرا لاؤنج ہے۔ آپ سب کو سلام اور خوش آمدید۔ دوستو، گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ناصرت گئے اور سبت کے دن ہم نے خداوند یسوع مسیح کو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے سنا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک گاؤں ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، وہ جوان ہوئے، گاؤں میں ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ اب اس گاؤں کے عبادت خانے کے اندر بیٹھ کر جب خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی مسیح ہوں، تو لوگوں کے لیے اس بات کو ایبزارب کرنا بہت مشکل تھا، اور یہ ہم پچھلے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ ان سب نے وہی حوالے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے، اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں ہیں، اس کے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ارادوں کو بھانپ کر یہ کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں کفرنہوم کی طرح تمہارے ہاں بھی معجزات دکھاؤں، لیکن میں نہیں دکھاؤں گا۔ تم سے مجھے یہ توقع ہے کہ تم تو میری بات کو مان لو گے، کیونکہ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو۔ تو وہ معجزات جو کفرنہوم میں ہوئے وہ یہاں میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ یہاں پر آ کر ہم نے بات کو ختم کیا تھا۔ تو آج جب ہم اس بیان پر پھر سے نظر کریں گے تو اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ سے دو مثالیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں مقدس لوکا ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس کا 4 باب ہے، اور ہم اس کی 25ویں آیت سے آگے چلیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس رہا۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے۔ تھوڑی دیر پہلے تعجب کر رہے تھے کہ یہ یوسف کا بیٹا، یوسف بڑھئی کا بیٹا، اس میں اتنی حکمت کہاں سے آ گئی، اور یہ کیسے اپنے آپ کو مسیح کہہ سکتا ہے؟ اب جب خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ سے حوالہ جات دینے کی کوشش کی تو وہی لوگ قہر سے بھر گئے، ایسا خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ ایسی کیا بات خداوند یسوع مسیح نے کر دی؟ دیکھیں، جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد کے 2 بڑے نبیوں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ ایلیا نبی کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ تقریباً پورے ملک میں 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، آسمان بند رہا، قحط تھا۔ ایلیا نبی اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو بھی تو فیض پہنچا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بنی اسرائیل میں بھی تو بہت ساری بیوائیں تھیں، لیکن ایلیا سارپت میں غیر قوم میں ایک بیوہ کے پاس بھیجے گئے اور وہ وہاں پر رہے، اور پھر وہاں پر انہوں نے کیا کچھ کیا اس کا احوال ہم سب جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایلیا جو کہ ایک بہت بڑا نبی تھا، اس نے بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پائی تھی، اور چونکہ اس نے اپنے وطن میں عزت نہیں پائی تھی، وہ اپنے لوگوں کے لیے اس وقت میں جب کہ ان کو ضرورت تھی کچھ نہیں کر پایا۔
وہ فیض ایک غیر قوم کی بیوہ کو اور اس کے خاندان کو ملا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی کفالت کا بندوبست ہو گیا۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر خدا کے نبی نے عزت نہیں پائی۔ اور یہی مثال خداوند یسوع مسیح ایلیا کے شاگرد خاص، اس کے متنبع الیشا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کوڑی تو بنی اسرائیل میں بھی بہت سارے تھے، لیکن کسی نے الیشا کے ہاتھوں شفا نہیں پائی۔ اگر کسی نے پائی تو وہ ایک سریانی تھا، ایک غیر قوم کا شخص تھا جو اپنے کوڑ سے نجات پا گیا۔ اور کیوں پا گیا؟ کیونکہ وہ الیشا کی بات پر ایمان لے آیا، اس نے وہی کیا جو الیشا نے اس کو کہا تھا، اور الیشا کی اپنی قوم الیشا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو یہ دو مثالیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھی، اپنے گاؤں کے لوگوں کے سامنے رکھی، جن میں کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنے وطن میں عزت نہیں پائی، لہٰذا جو ان کے وسیلے سے بینیفٹ ہونا چاہیے تھا، فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کو، وہ بھی نہیں پہنچ پایا۔ یسوع یہ بتانا چاہتے تھے کہ کفرنہوم کے لوگ تو خداوند یسوع مسیح سے فائدہ اٹھا گئے، شفا بھی پا گئے، بد ارواح سے آزاد بھی ہو گئے، لیکن ان کے اپنے گاؤں کے لوگ جو کہ اس کو ابھی بھی وہی چھوٹا سا لڑکا سمجھتے تھے جو ان کے درمیان پلا بڑا تھا، اس سے فیض نہ پا سکے۔ نبی کبھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اس سے پہلے تو شاید لوگ خداوند یسوع مسیح کی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ اب جب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ لڑکا تو اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے اور ہماری طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسیح کے طور پر، لہٰذا ہمیں اس سے کوئی فیض یا اس سے کوئی برکت نہیں ملے گی، تو وہ بپھر گئے۔ لکھا ہے وہ قہر سے بھر گئے، اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہا۔ خدا کا کلام جب تک ہمیں روشنی دیتا ہے ہمیں قابل قبول ہوتا ہے، لیکن جب خدا کا کلام ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کو قبول کرنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ اپنے لوگوں پر انگلی اٹھا دی، اس لیے وہ اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اس تعلیم کا ایک اور سٹرینڈ بھی ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی بادشاہی ہمیشہ سے غیر قوموں کے لیے کھلی رہی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بھی یہی مینڈیٹ دیا تھا کہ میرے لوگ بن کر رہو، اور تم پر نظر کرنے کے وسیلہ سے دوسری قوموں کے لوگ مجھ تک آئیں گے۔ ابرام کے ساتھ جب خدا نے وعدہ کیا تھا تو وہ یہی تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ خدا تخصیص نہیں کرتا، بنی اسرائیل کو چن لینے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ماڈل نیشن بن کر، ایک ماڈل قوم بن کر دوسری قوموں کو خدا تک لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ بنی اسرائیل نے اس بات کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی بادشاہی پر صرف ہمارا حق ہے اور کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یوں انہوں نے غیر قوم کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح پرانے عہد کی مثالوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ دروازہ جو ابھی تک تم نے غیر قوموں کے لیے بند کر رکھا تھا، اس دروازے کو اس قدر کھول دے کہ پھر کسی کا آنا بھی ناممکن نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میری بادشاہی آئے گی تو اس میں بنی اسرائیل بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور غیر یہودی
یعنی یونانی بھی ہوں گے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو یہ بات تو اس تعلیم سے بالکل برعکس تھی جو وہ آج تک حاصل کرتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا یہ شخص تو ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے لیے سراسر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ بپھر گئے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہا۔ مقدس لوکا آگے لکھتے ہیں، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ وہ اس قدر طیش میں آ گئے، اس قدر بپھر گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ان کو اور ان کی سوچ کو چیلنج کیا تھا، بلکہ ان کی تعلیم کو بھی چیلنج کر دیا۔ وہ مار ڈالنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو پہاڑ سے سر کے بل نیچے گرا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کا کچھ بھی نہ بچے، لیکن ابھی تو وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کا مسیح صلیب پر اپنی جان دے، اس لیے لکھا ہے مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ کچھ توقعات لے کر خداوند یسوع مسیح اپنے شہر میں آئے ہوں گے کہ شاید اور جگہوں سے زیادہ اچھا ویلکم مجھے وہاں ملے، لیکن لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح واپس کفرنہوم جاتے ہیں، پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا وتیرہ نہیں بدلا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے پیش نظر کہ ایک عبادت خانے میں سبت کے دن مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اب میں کسی عبادت خانے میں جا کر تعلیم نہ دوں، بلکہ یسوع مسیح نے جو ان کی روٹین تھی، جو ان کا کسٹم تھا، اس کو جاری رکھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کفرنہوم کے ایک عبادت خانے میں تشریف لے گئے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ فرق تھا یسوع مسیح میں اور دوسرے ربیوں میں۔ دوسرے ربی جب تعلیم دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ کسی اور ربی کا حوالہ دیا کرتے تھے، کسی اور سکولر کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان آیات کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ لیکن جب یہ ربی تعلیم دیتا تھا بیٹھ کر، تو یہ اس اختیار کے ساتھ کہ یہ کلام اس کا اپنا ہے تعلیم دیتا تھا، اور لوگوں نے اس فرق کو بھانپ لیا۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یعقوب کہتے ہیں کہ شیاطین بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جانتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا سامنا کسی بد روح سے ہوا، وہ بد روح انہیں پہچان گئی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں بد ارواح کے بارے میں، دو چیزیں ہیں جو کہ ہم سے بہتر ہیں۔ ان کا علم المسیح انسانوں سے بہتر ہے۔ Their Christology is better than the human beings۔ وہ جہاں یسوع کو دیکھ لیتی تھیں، چلا اٹھتی تھیں کہ ہم تجھے جانتے ہیں، تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا مسیح ہے۔ اور دوسرا، ان کا علم الآخرت بھی ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں نہیں آئیں گے، وہ ان کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ تو کئی دفعہ وہ یسوع مسیح سے کنسیشنز مانگ لیتی تھی، آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ایک بدروح ہے جو اس شخص میں تھی جس کو ہیکل میں لایا گیا۔ اب بدروح جب خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ گئی
چپ نہیں رہ سکی، چلا اٹھی۔ وہ جانتی ہے یسوع کو، میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کا علم المسیح بہت وسیع تھا۔ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا خاتمہ کرے گا، لیکن ابھی تو وہ وقت نہیں آیا کہ تو ہمیں کلا کما کر دے۔ ابھی تو ہمیں کر لینے دے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ ایسا تو ابھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو تبھی ہوگا جب تو اپنی دوسری آمد میں آئے گا۔ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا مسیح ہے۔ دیکھیں، ابھی انسانوں کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل درپیش تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے گاؤں کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کل کا بچہ آج اپنے آپ کو مسیح کیسے کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک بدروح کا سامنا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا تو وہ چلا اٹھی کہ تو یسوع ناصری ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ اب ابلیس کی یا بدروح کی کیا مجال کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑی رہ سکے۔ لکھا ہے، یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی۔ جب یسوع مسیح کا حکم آ گیا تو اس بدروح کو تو اس زندگی کو چھوڑنا تھا، اور لکھا ہے کہ اس کو زمین پر پٹکا اس نے، اپنا غصہ، اپنی ریزنٹمنٹ دکھانے کے لیے، اور بغیر ضرر پہنچائے وہ اس میں سے نکل گئی۔ اب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے یہاں پر جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے بدروح نے اس کو زمین پر پٹکا۔ اور ایسی مثالیں ہمیں خداوند کے کلام میں، اناجیلی بیانات میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ بد ارواح لوگوں کو زمین پر پٹکتی ہیں، لیکن آج کل روح القدس کے نام پر لوگوں کو زمین پر پٹکا جاتا ہے۔ اب آپ خرد مند ہیں، عقل مند ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کون زمین پر پٹکتا ہے اور کون عرش پر بٹھاتا ہے، اور آج خدا کے روح کے نام پر کیا کیا وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں صرف ریشنلی، عقل کے ساتھ، ہوش کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بدروح کے ساتھ سامنا ہوا خداوند یسوع مسیح کا، کھڑی نہیں رہ سکی، نکل گئی، چلی گئی۔ اپنی ریزنٹمنٹ ضرور اس نے دکھائی، اس نے اس شخص کو زمین پر پٹکا، لیکن اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ اور لوکا آگے لکھتے ہیں، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے، آج تک ہم نے کسی اور کو تو اس طرح سے کرتے نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ مقدس مرکز اپنے انجیلی بیان میں یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو عوامل فطرت پر اختیار رکھتا ہے؟ یہ کون ہے جو طویل المیعاد بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے؟ یہ کون ہے جو بد ارواح پر اختیار رکھتا ہے؟ اور یہ سوالات ہمیں یسوع کو جاننے میں مدد دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مقدس لوکا کا لکھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا کلام ہے، لوگوں نے آپس میں یہ چیمگوئیاں کرنی شروع کر دی، یہ کیسا کلام ہے، یہ کون سا اختیار اور قدرت والا کلام ہے کہ وہ ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں، اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ وہ حکم دیتا ہے اور بد ارواح کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور لوگ اس بات سے حیرت زدہ تھے، وہ پریشان تھے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں اس قدر قدرت ہے کہ وہ
بد ارواح کو بھی نکال سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی شہرت کا سال ہے۔ اب لوگ خداوند یسوع مسیح کو جاننے لگ گئے ہیں، ان کی شہرت گرد و نواح میں پھیل گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا آگے کیا بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ عبادت خانہ سے نکلے خداوند یسوع مسیح شمعون پطرس کے گھر آ گئے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ شمعون پطرس کا گھر وہ مقام تھا جہاں سے خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے لیے نکلا کرتے تھے، یعنی ان کا ڈیرا اس کے گھر میں تھا۔ اس سبت پر جب وہ عبادت خانہ سے لوٹے تو گھر میں معلوم ہوا کہ پطرس کی ساس کو بخار ہے۔ دوسرے اناجیلی بیانات میں بخار کا ذکر ہے۔ لوکا جو کہ طبیب ہے، معالج ہے، وہ کہتا ہے بڑی تپ۔ اب اس زمانے میں بخار کو ایک مرض سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، یہ دوسری بیماریوں کی ایک علامت ہے۔ اٹس اے سمپٹم۔ تو جب خداوند یسوع مسیح شمعون کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ان کی ساس صاحبہ کو بخار ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس تشریف لے گئے، اور لکھا ہے تب کو بھی ڈانٹا، اس بیماری کو ڈانٹا، اور فی الفور اسی وقت پطرس کی سانس شفا پا گئیں۔ اور کیسی شفا پا گئیں کہ اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگیں۔ کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نکاہت نہیں ہے، مکمل، کامل، ہولسٹک شفا ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور یسوع جب بھی شفا دیتے تھے ایسی ہی شفا ہوتی تھی۔ ہم نے دیکھا ناصرت کے عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ کفرنہوم کے عبادت خانہ میں بھی خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ اس تعلیم کو آتھینٹک ثابت کرنے کے لیے، اس تعلیم کی ویلیڈیٹی کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح معجزات دکھاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح معجزات کرتے تھے۔ یہ معجزات اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کی خدمت اور ان کی تعلیم برحق ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ اب وہ شہرت جو ادھر ادھر پھیل رہی تھی، گرد و نواح میں پھیل رہی تھی، اس کے سبب سے کیا ہوا؟ 40ویں آیت دیکھیں۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کے انہیں اچھا کیا۔ جب یہ خبریں پہنچنے لگ گئیں لوگوں تک، اب دیکھیں سبت کا دن ہے، دن میں تو نہیں آ سکتے نا خداوند یسوع مسیح کے پاس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے مقام کی دوری پر رہتے ہوں جس کی حد سبت کی حد سے پرے ہو۔ تو جیسے ہی سبت ختم ہوا، اب رات کا وقت ہے، 2000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اگلے دن تک کا انتظار نہیں کیا، بلکہ رات ہی میں خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے بیماروں کو لانے لگے۔ وہ وقت جو خداوند یسوع مسیح کے آرام کا تھا، اس میں اب ان کو بیماروں کو اچھا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ اچھا چرواہا نہ نہیں کرتا۔ لکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے، خداوند یسوع مسیح نے وقت کو نہیں دیکھا یا یہ نہیں کہا کہ اپنے مریضوں کو کل دن میں میرے پاس لے آنا، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے ان سب کو ان پر ہاتھ رکھ کے اچھا کیا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح شفا دے رہے تھے تو لوکا بتاتے ہیں، اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی
کہ یہ مسیح ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ بدروؤں کا علم المسیح ہم سے بہتر ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ کون ہے، وہ جانتی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا مسیح ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں بولنے نہیں دیتے تھے، جھڑک دیتے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے حق میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ظاہر ہے جس سے مقابلہ ہے، جس کا سر کچلنا ہے، کیا خداوند یسوع مسیح اس کی گواہی اپنے حق میں قبول کر لیتے؟ اور دوسری طرف اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو اپنے طور پر خدا کے مسیح کو پہچاننا تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، انبیاء کے صحائف تھے، وہ ساری نشانیاں اب ایک شخصیت میں پوری ہوتی ہوئی ان کو نظر آ رہی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ خود سے یہ اندازہ لگائیں کہ وہ مسیح ہیں، نہ یہ کہ ابلیس کی اور اس کی بد ارواح کی گواہی سن کر وہ یہ مانے کہ خداوند یسوع ہی مسیح ہے۔ تو دوستو، مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا چوتھا باب آج ختم ہو گیا۔ بات شروع ہوئی بیابان سے، یہودیہ کے بیابان سے، وہاں سے خداوند یسوع مسیح گلیل آئے، انہوں نے کفرنہوم میں اپنی خدمت کو اسٹیبلش کیا، وہاں سے وہ ناصرت گئے، وہاں پر ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی، اسکیپ فرام دیئر، کفرنہوم میں آئے، پھر تعلیم دی، لوگوں کو اچھا کیا، پطرس کی ساس کو شفا دی، بد ارواح کو نکالا، اور یوں ہجوم بڑھتا چلا گیا۔ آگے بھی بہت ساری ایکسائٹنگ باتیں ہیں، ابھی بہت سارے باب باقی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں سیکھنی ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا چلا جائے گا اپنے کلام کے وسیلے سے۔ میری یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ جیسے جیسے اس کا مسیح ہم پر ظاہر ہو، ہم اسے قبول کر سکیں، اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے سکیں اور اس کے وسیلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔